اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق و باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ماہ صیام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے قرآن عظیم کے نزول کے لیے دیگر مہینوں میں سے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ دیگر انبیاء کرام پر بھی آسمانی کتابوں کو اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ امام ابن حنبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات، تورات رمضان کی چھٹی رات، انجیل رمضان کی 13ویں رات، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 24 رات میں نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ یہ اس قرآن مجید کی تعریف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے دلوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، جو اس پر ایمان لائیں، تصدیق کریں اور ان کی پیروی کریں۔ نیز اس میں فہم و تدبر کرنے والوں کے لیے بین، واضح اور روشن دلائل اور براہین بھی ہیں، اور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس میں ضلالت کے مقابلے میں جس ہدایت، سرکشی کے مقابلے میں جس رشد و بھلائی، اور حق و باطل اور حلال و حرام میں جو تفریق کی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اس جملے میں رمضان کے روزے کو ہر اس شخص کے لیے واجب اور فرض قرار دیا جا رہا ہے جو اس مہینے میں موجود ہو، یعنی ماہ رمضان میں وہ اپنے شہر میں مقیم ہو اور جسمانی طور پر تندرست ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے۔ اس آیت نے اس سابقہ اباحت کو منسوخ کر دیا کہ صحیح مقیم شخص روزہ نہ رکھنے کے عوض ہر دن ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دے۔ جب روزے کو حتمی فریضہ قرار دیا تو دوبارہ پھر اس بات کا ذکر فرما دیا کہ مریض اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ بعد میں قضا دے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے، یعنی جو شخص جسمانی طور پر بیمار ہو اور روزے رکھنا اس کے لیے بہت گراں یا تکلیف دہ ہو، یا وہ حالت سفر میں ہو تو جتنے دن وہ روزے نہ رکھ سکے اتنے دن بعد میں روزے رکھ لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں سختی نہیں چاہتا۔ یعنی مقیم و تندرست شخص کے لیے روزہ رکھنا اگرچہ ایک حتمی فریضہ ہے، تاہم آسانی اور رحمت اور شفقت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے سفر اور مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت عطا فرما دی ہے۔ سنت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح کے موقع پر ماہ رمضان میں سفر پر نکلے تھے، اور جب آپ مقام قدید پر پہنچے تو روزہ افطار فرمایا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ یہ حتمی طور پر فرض نہیں کہ سفر میں روزہ افطار کیا جائے، بلکہ اختیار ہے، اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو افطار کر لے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں روزہ رکھنا ثابت ہے، جیسے صحیحین میں ہے۔ حضرت ابو رداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں سخت گرمی میں نکلے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کے باعث مجبور ہو کر ہم اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے، اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ رخصت پر عمل کے پیش نظر سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سے سفر میں روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جس نے اس کو لیا تو اچھا ہے، اور جس کو روزہ رکھنا پسند ہو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت حمزہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں، تو کیا سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو روزہ رکھ لو، اور اگر چاہو تو نہ رکھو۔ قضا کے لیے واجب نہیں کہ روزے مسلسل رکھے جائیں، کوئی چاہے تو مسلسل بھی رکھ سکتا ہے اور متفرق طور پر بھی۔ دلائل یہی ثابت کرتے ہیں کیونکہ مسلسل رکھنا رمضان میں روزے رکھنے کی وجہ سے واجب ہے، اور رمضان کے بعد واجب ہے کہ جتنے دنوں کے وہ روزے نہ رکھ سکے اتنے دن کے روزے رکھ لے، خواہ مسلسل ہوں یا متفرق۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کی گنتی پوری کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے حق میں سختی نہیں چاہتا۔ امام احمد نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو اور مشکل نہ ڈالو، تسکین دلاؤ اور متنفر نہ کرو۔ حضرت معاذ ابو موسیٰ کو یمن میں بھیجا تو فرمایا، تم دونوں آسانی پیدا کرنا، مشکل نہ ڈالنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، باہمی اتفاق سے رہنا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ مجھے آسان اور سچے دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسان اور سچے دین حنیف کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، نہ کہ تنگی کا، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو۔ کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ نے مرض، سفر اور اس طرح کے دیگر عذروں کے لیے حالت میں تمہیں روزے نہ رکھنے کی اس لیے رخصت دی کہ وہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے۔ نہ رکھے گئے روزوں کی قضا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم اپنے مہینے کے روزوں کی تعداد کو پورا کر لو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کی بڑائی بیان کرو، یعنی جب تم اپنی اس عبادت کو پورا کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، پھر جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو تو منی میں اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور فرمایا سورہ جمعہ میں، پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اور فرمایا سورہ قاف میں، اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کے تزکیہ کرو۔ اسی وجہ سے سنت سے ثابت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد تسبیح، تمہید اور تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مکمل ہونے کا علم تکبیر سے ہوتا ہے، اور اسی آیت کریمہ سے بہت سے علماء نے عید الفطر میں تکبیروں کے پڑھنے کا استدلال کیا ہے، یعنی جب تم اس کے فرائض کو ادا کر کے، اس کے محرمات کو ترک کر کے اور اس کی حدود کی حفاظت کر کے اس کی اطاعت بجا لاؤ گے تو اس کا شکر ادا کر سکو گے۔ صدق اللہ العظیم۔